روزے میں رعایت کے مستحق لوگ کون ہیں؟ رمضان مبارک میں 4 مختلف لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ وہ 4 لوگ درجہ ذیل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف کے مہینے میں افطاری کے وقت ایک ماں بیٹھی تھی۔ ماں نے بیٹی سے کہا، آج مہمان آنے والے ہیں، افطاری تیار کرنی ہے، اس لیے تم میرے ساتھ مدد کرو۔ بیٹی نے صاف جواب دے دیا، امی اس وقت ٹی وی پہ میرا پسندیدہ سیریل چل رہا ہے، میں اس کو دیکھوں گی، جب وہ ختم ہو جائے گا تو کچھ کام کروں گی۔ وقت کم تھا، اس لیے ماں نے کہا، تم اس کو چھوڑو، پہلے افطاری تیار کرو۔ مگر بیٹی نے ماں کو بات ان سنی کر دی، پھر اس کے خیال سے ٹی وی دیکھنے اوپر کمرے میں چلی گئی۔ اگر وہ نیچے بیٹھی تو ماں اسے بار بار بلائے گی۔ لڑکی نے اوپر کمرے میں جا کر کمرہ اندر سے لاک کر لیا اور ٹی وی دیکھنے میں ماں بیچاری آوازیں دیتی رہ گئی، لیکن اس نے کوئی پرواہ نہ کی۔ ماں سے افطاری کے لیے جتنا ہو سکا اس نے اتنا تیار کر لیا۔ اتنے میں مہمان آ گئے اور سب لوگ افطاری کے لیے بیٹھ گئے۔ ماں نے پھر لڑکی کو آواز دی تاکہ وہ بھی نیچے آ کر روزہ افطاری کر لے، لیکن کمرے سے کوئی آواز نہ آئی تو ماں کو گھبراہٹ ہو گئی اور اوپر چلی گئی۔ دروازے پہ جا کر کافی آوازیں دیں مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ ماں اور گھبرا گئی اور پھر اس نے نیچے کھڑے ہوئے بھائی اور رشتہ داروں کو اوپر بلایا، سب کو آوازیں لگائیں۔ جب کوئی بھی جواب نہیں آیا تو دروازہ توڑا گیا۔ جب دروازہ توڑا گیا تو اندر دیکھا تو ٹی وی چل رہا تھا اور لڑکی کی ٹی وی کے سامنے مری ہوئی اندھیرے پڑی تھی۔ اس لڑکی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جب اس کی لاش کو اٹھانے کی کوشش کی گئی تو اس کی لاش اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی اور ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے کوئی ٹن وزن ہو۔ اب سب لوگوں کو کافی پریشانی تھی، اس لیے کہ لاش کیوں نہیں اٹھ رہی، اور پریشانی کے عالم میں ایک صاحب نے ٹی وی اٹھا لیا تو اس کی لاش بھی اٹھ گئی اور ہلکی ہو گئی۔ اب یہ منظر ہو گیا تھا کہ جب ٹی وی اٹھاؤ تو لاش اٹھ رہی تھی اور جب ٹی وی رکھ دو تو لاش کا وزن بڑھ جاتا تھا، لاش نہیں اٹھتی تھی۔ اللہ اکبر! اس طرح کے ٹی وی کو اٹھا کر اس کی لاش کو نیچے لائے اور غسل دیا، کفن دیا اور پھر اس کا جنازہ اٹھانے لگے تو چارپائی ویسی ہی ہو گئی جیسے اس کے اوپر پہاڑ رکھا گیا ہو۔ جب ٹی وی اٹھایا تو اس کی لاش آسانی سے اٹھ گئی۔ تمام لوگ شرمندگی میں پڑ گئے۔ آخر میں جب ٹی وی جنازے کے آگے چلا تو اس کا جنازہ گھر سے نکلا۔ اب اس حالت میں ٹی وی کے ساتھ اس کی نماز جنازہ کی گئی اور قبرستان لے جایا گیا۔ قبرستان میں لے کے گئے، بعد میں میت کو قبر میں اتارا اور قبر کو بند کر دیا۔ اس طرح سے اچھی طرح سے ٹھیک کر کے لوگ گھر واپس جانے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ ٹی وی واپس لے چلو، لیکن جب ٹی وی اٹھایا تو لوگ واپس جانے لگے تو لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ اللہ اکبر! کتنا خوفناک منظر ہو گیا اور دیکھنے والوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ لوگوں نے دوبارہ ٹی وی کو ادھر ہی رکھا اور لاش کو قبر کے اندر رکھ کر قبر بند کر دی۔ پھر وہ دوبارہ ٹی وی لے کے چلے تو وہی ہوا، اس لڑکی کی لاش باہر آ گئی۔ اب لوگوں نے یہ ٹی وی اس کے ساتھ ہی دفن ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ آخرکار تیسری بار لڑکی کی قبر کو کھودا اور ٹی وی کو بھی اس کے ساتھ ہی رکھ دیا گیا۔ ایسے ہی اسے دفنا دیا۔ اب اگر آپ خود اندازہ لگائیں اس کا کیا حشر ہوگا۔ ہماری سمجھداری کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا اور ابھی بھی اگر ہم نہیں سیدھی رہا تو ہم سے بےکار انسان کوئی نہیں۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ ہند کے کسی شہر کی مسجد میں کچھ 100 افراد گھبرائے ہوئے آئے اور نمازیوں سے کہنے لگے کہ ہمارے یہاں میت ہو گئی اور بہت عجیب معاملہ ہے، آپ حضرات برائے کرم دعا فرما دیجیے۔ جب سب لوگ گھر پہنچے تو دیکھا ایک جوان عورت کی لاش کمرے میں رکھی تھی اور اس کے چاروں طرف بڑے بڑے خوفناک کن کھجورے محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ یہ وحشتناک منظر دیکھ کر خوف کے سب کی گیگی بن گئی تھی۔ سمجھدار شخص نے کہا کہ میت کا اعضاء معلوم ہوتا ہے جو ہماری عبرت کے لیے ظاہر کیا گیا ہے۔ استغفار کرتے ہیں۔ چنانچہ سب نے استغفار کر کے گڑ گڑا کر رو کر کافی دیر تک دعائیں مانگی۔ بالآخر وہ خوفناک کھجوروں نے لاش کا گھیرا چھوڑ کے ایک طرف کونے میں جمع ہو گئے۔ اب ڈرتے ڈرتے تجویز تنقید کی ترتیب کی گئی اور جنازے کے بعد جب میت کو قبر میں اتارا گیا تو بہت سارے خوفناک کھجورے ایک کونے میں جمع تھے۔ یہ دیکھ کر لوگوں کے خوف پھیل گیا اور جوں توں قبر کو بند کر کے وہاں سے رخصت ہوئے۔ تدفین کے بعد جب میت کی ماں سے اس کا عمل دریافت کیا گیا تو کہا ٹی وی بہت دیکھتی تھی، شوقین تھی۔ ایک دن ٹی وی کے پروگرام میں اس کا پسندیدہ گانا آ رہا تھا، اذان شروع ہو گئی تو اس نے کہا بیٹی اس کو بند کر دو۔
اس نے یہ کہہ کے ٹی وی بند کرنے سے انکار کر دیا کہ امی اذان تو روزانہ ہوتی ہے مگر پروگرام اور گانا کہاں روز روز آتا ہے، اس لیے معلوم ہوتا ہے اس کا یہ عذاب اسی سبب سے ہوا ہے۔ ناظرین، یہاں 3 عورتیں کسی بھی حالت میں رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھ سکتی ہیں۔ اگر ان میں سے کسی عورت نے روزہ رکھ لیا تو یاد رکھو اس کا روزہ کبھی نہیں ہوگا۔ اسی عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ ناظرین، روزے کی فرضیت کی 3 شرطیں ہیں۔ اسلام بالغ ہوش آواز و عاقل ہو، یعنی کہ روزے ایسے تمام مسلمان مرد عورت پر فرض ہیں جو عاقل اور بالغ ہوں اور جو اپنے ہوش و حواس میں ہوں، یعنی کہ جو پاگل اور دیوانہ نہ ہو۔ ایسے تمام مسلمان مرد اور عورت پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اب اس کے علاوہ روزے کی فرائض ادا کرنے کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی، صحت بیمار اپنی بیماری کی حالت میں اور مسافر اپنے سفر کی وجہ سے چھوڑ سکتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر یاد رکھیں اگر ایسا شخص رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیں کہ ان کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا اور یہاں بعد میں روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ 3 عورتیں ایسی ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا حرام ہے، یعنی ان 3 عورتوں کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر ان عورتوں نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا تو ان کا روزہ تو کسی بھی حال میں نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ملے گا۔ نمبر 9، سب سے پہلے عورت وہ ہے جس کی حالت حیض ہو۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، مگر ایسے عورتوں کو بعد میں قضا کریں اور رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی روزے نہ رکھیں۔ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں روزہ رکھے گی یعنی تو اس کا روزہ قبول نہ ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حالت حیض میں عورتیں روزہ نہ رکھیں گی اور حیض کی مدت ختم ہو جانے کے بعد اس پر ان دنوں کے روزے کی فرض واجب ہے، جبکہ حضرت عائشہ بنت رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حالت حیض کے پاک ہونے پر روزے کا حکم فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ روزے کی حالت میں اگر مغرب سے پہلے کسی کا بھی روزہ عورت کا حیض آ جائے تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا اور پاک ہونے کے بعد اسے روزے کی فرض رکھنا لازمی ہوگا۔ جو عورت حیض نفسہ کی حالت میں ہو اور اسے کھانا پینا چاہیے، البتہ اس کے برعکس اگر حائضہ عورت دن کا حصہ گزرنے کے بعد پاک ہو گئی ہے تو اب دن کے باقی حصے میں کھانا پینے سے رکا رہنا چاہیے۔ نمبر 2، ناظرین، دوسری عورت وہ ہے جو نفس کی حالت میں ہو اور عورت کے لیے نفس کے ایام میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، البتہ ان کے دوران نفس لازم ہے اور نماز کی قضا نفس کے دنوں میں شمار ہوں گی اور نماز روزے کی قضا لازم ہے۔ اس سلسلے میں تفصیل درج ہے۔ اگر کسی خاتون کے یہاں پہلے اولاد ہو اور اس کا نفس خون دن مکمل ہو گئے 40 دنوں تو نفس کے شمار ہوں گے اور اس سے زیادہ ایام مستحق کی شمار ہوں گے۔ غسل کے بعد بھی ایام کی ہر نماز کے وقت کے لیے استنجا کرنے کے بعد باوضو ہو کر نماز ادا کرنا لازم ہوگا۔ روزہ رکھے گا اگر نفس کا خون 40 دن سے زیادہ بڑھ جائے اور اس عورت کے وہاں پہلے ہی اولاد ہو تو اس صورت میں اس سے پہلے بچے کی پیدائش کے موقع پر جتنے دن خون آنے کی عادت ہو اتنے دن کا خون نفس شمار ہوگا اور باقی بیماری کا شمار ہوگا۔ ان باقی دنوں میں رہ گئی نمازوں کی بھی قضا کرنی ہوگی اور روزوں کو جو بھی چھوٹ گئے ہیں وہ بھی رکھنے ہوں گے، اور اگر خون 40 دن کے اندر بند ہو جاتا ہے تو مکمل ایام نفس کا شمار ہوگا۔ ان دنوں میں روزے نہیں رکھے گئے اور نمازیں بھی ادا نہیں کی گئیں، تاہم روزوں کی بعد میں قضا ادا کرنی ہوگی۔ اور نمبر 3، ناظرین، تیسرے نمبر پر حاملہ عورت ہے۔ حاملہ عورت کا رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا حرام تو نہیں ہے، لیکن ایسی عورتوں کو روزے چھوڑنے کی اجازت ہے، یعنی اگر حمل والی اور اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتوں کو اگر اپنے روزے کی وجہ سے اپنے یا بچے کی جان کا خطرہ ہو تو ایسی عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ اگر حاملہ عورت شوہر مالدار ہے تو کوئی دودھ پلانے والی عورت کو روزے رکھنے کی وجہ سے صورت میں خود کو اس کی جان یا اس کے بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے تو اس کی حالت میں عورت کو روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں قضا ادا کرنا واجب ہے۔ قضا کر لے۔ سید انس بن مالک
رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مسافر کو روزہ اور نماز کا نفس معاف کر دیا ہے، اس طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی کو بھی۔ سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حاملہ کے بارے میں پوچھا گیا جس سے اپنے بچے کے نقصان کا خطرہ ہو، فرمایا روزہ چھوڑ دے، اس کے بعد بدلے میں ایک مسکین کو مدہ گندم دے دے۔ ناظرین، آپ کو اب بتاتے ہیں کہ ایسی کون سی عورتیں ہیں جن کو رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑنے کی اجازت ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی عورت سفر کی حالت میں ہو یا بیماری کی حالت میں ہو یا پھر اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنی زیادہ کمزور ہو گئی ہو کہ اگر اس نے روزے کو رکھ لیا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسی عورتوں کو لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر ایسی عورت کو چاہے کہ وہ بعد میں صحت مند ہو اور تندرست ہو جائے تو ان کو روزوں کو قضا ادا کرے۔ اگر بعد میں وہ پھر بھی دوبارہ صحت مند نہ ہو سکے تو اسے چاہیے کہ وہ ان دنوں کے روزوں کا کفارہ ادا کرے۔ کفارہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے۔ نمبر 2، اگر کسی عورت کو روزے کی حالت میں سانپ نے ڈس لیا ہو تو اس کی جان خطرے میں بن گئی ہو تو اس عورت کو حکم ہے کہ وہ اپنا روزہ توڑ سکتی ہے اور اس کو کوئی گناہ نہ ہوگا، لیکن بعد میں جب وہ صحیح ہو جائے تو اس روزے کا قضا ادا کرے۔ نمبر 3، عورت حیض سے جو پورے 10 دن اور 10 دن کے فارغ ہونے گی اور اس کے بعد وہ اگلے دن روزہ رکھے گی، اور اگر کم دنوں میں پاک ہو گئی اور اگر صبح ہونے کے بعد اتنا وقت پائے گی کہ اس کے پاس نہانے دھونے کا تھوڑا وقت بچ جائے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ دین اسلام نے دنیا کے ہر خطے میں رہنے والوں عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ قرآن حکیم سے ارشاد فرمان ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا گیا اور جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس رہنمائی کے کرنے والے حق و باطل کا امتیاز کرنے والوں کو واضح نشانیاں ہیں۔ تم بس میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پا لے وہ اس کے روزے ضرور رکھے۔ فرض کیے مدہ ادا ہو، قابل تعریف ہے۔